قادم الحسین و یا ناصر الحسین حی علی الحسین سلام علی الحسین. بھوک اور پیاس خداوند متعال کی رضا و خوشنودی حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. یہ وہ عامل ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ رب العزت کا تقرب حاصل کرنے میں بہت زیادہ مدد ملتی ہے. ایک مرتبہ پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اے موسیٰ، کیا تم نے کبھی اعمال خالص انجام دیے ہیں؟ حضرت موسیٰ نے عرض کی کہ پروردگار، میں تیری رضا کے حصول کے لیے، تیری خوشنودی اور تقرب حاصل کرنے کے لیے نماز اور روزہ، تکبیر و تحریم انجام دیتا ہوں. تو پروردگار عالم نے فرمایا کہ اے موسیٰ، نماز انسان کو پل صراط عبور کرنے میں مدد کرے گی. روزہ انسان کے آتش جہنم کے سامنے ایک سپر، ایک ڈھال کے طور پر کام آئے گا. جبکہ تکبیر و تحریم و تکریم یہ تمام وہ اعمال ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کا بہشت میں درجات بلند ہوں گے. لیکن مجھے ان تمام اعمال کے علاوہ انسان سے اعمال خالص کی ضرورت ہے. مجھے اعمال خالص سے غرض ہے کہ جو فقط وہ میری رضا اور تقرب کے حصول کے لیے انجام دے. اے موسیٰ، کیا تم نے کبھی کسی برہنہ کو لباس پہنایا ہے؟ کسی بھوکے کو کھانا کھلایا ہے تم نے؟ کیا تم نے کبھی کسی مظلوم کی مدد اور حمایت اور نصرت کی ہے؟ کسی عالم کا اکرام، کسی پیاسے کو سیراب کیا ہے تم نے؟ یہ ہے وہ اعمال خالص کہ جو فقط اور فقط کوئی انسان میری رضا و خوشنودی کے لیے انجام دیتا ہے. اے موسیٰ، جب ایک روزہ دار انسان بھوک اور پیاس کی شدت کو محسوس کرتا ہے تو خداوند متعال اس پر اپنی نگاہ رحمت فرماتا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ اسی بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے وہ صحرائے محشر کی پیاس اور دھوپ کو محسوس کرے اور اپنے گناہوں سے، اپنی کی گئی معصیات سے توبہ طائب ہو جائے. وہ ایسے اعمال سے پرہیز کرنا شروع کر دے کہ جو خداوند متعال کی معصیت کا سبب بنتے ہیں. خداوند متعال ایسے انسان پر اپنا لطف و کرم فرماتا ہے، اپنا فیض و احسان اس پر نازل کرتا ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. ایک ایسا شخص، ایک ایسا فرد کہ جو اپنے گناہوں کی، اپنی کی گئی خطاؤں اور لغزشوں کی خداوند متعال کے حضور صدق کے دل سے، سچے دل سے توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، وہ اس شخص کی مانند ہے کہ جس نے آج تک کبھی گناہ کا عمل انجام نہ دیا ہو، اس نے کبھی معصیت کا عمل انجام نہ دیا ہو، اس سے کوئی بھی خطا، کوئی بھی لغزش سرزد نہ ہوئی ہو. خداوند متعال کہ جو انتہائی بخشنے والا مہربان ہے، کہ جس کی صفات میں سے غفور الرحیم ہے، وہ بہت زیادہ پسند کرتا ہے اس انسان کو جو اس کے حضور میں صدق کے دل سے توبہ کرتا ہے اور اسے اپنی رحمت واسعہ کا مستحق قرار دیتا ہے. فرمایا کہ اے موسیٰ، اس کے علاوہ وہ افراد کہ جو فقراء و مساکین کا خیال رکھتے ہیں، ان پر رحم کرتے ہیں، ان کے حقوق ادا کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، وہ لوگ خداوند متعال کی رحمت واسعہ کے فیض و احسان کے مستحق قرار پاتے ہیں. فرمایا کہ اے موسیٰ، جب ایک شخص، ایک فرد میری رضا کی خاطر، میرے تقرب کے حصول کی خاطر اپنے ارد گرد موجود فقراء و مساکین کی مدد کرتا ہے، ان کی بھوک اور پیاس کی شدت کو کم کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو حق تعالی اس پر اپنی نگاہ کرم فرماتا ہے، اسے اپنی صفات عالی کا مظہر قرار دیتا ہے. ایسا شخص کہ جس کا مقصد فقط رضا پروردگار کا حصول ہو، تو وہ خداوند متعال کے فیض و احسان اور رحمت کا مستحق قرار پاتا ہے اور اللہ رب العزت کی رحمت کی سرحد کے قریب تر ہو جاتا ہے. اے موسیٰ، جو شخص بھی میری رضا کی خاطر اعمال انجام دیتا ہے، وہ میری رحمت واسعہ کی سرحد کے قریب ترین ہو جاتا ہے.